دل کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا لائف سٹائل جو ہے دس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اس کا اچھا ہونا, ہیلدی ہونا, ہماری ایٹنگ ہیبٹس ان کا اچھا ہونا, یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. ہماری فزیکل ایکٹیویٹی یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے جب ہم دل کی صحت کو برقرار رکھنے کی بات کرتے ہیں. آج کل ہم ینگ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ فیلئر بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ہماری خوراک, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, یہ بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے. پھر لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے دس آلسو پلیز اے رول جب ہم یہ ہارٹ فیلئر کی بات کرتے ہیں. بٹ ہم دل کی صحت کو برقرار جو ہے وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور جب ہم دل کے امراض کی بات کرتے ہیں تو آفٹر 50s اس کے خطرات کیوں بڑھ جاتے ہیں؟ اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. ڈاکٹر پرویز, مشہور و معروف کارڈیولوجسٹ, اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. سو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے جب ہم دل کے امراض کی بات کرتے ہیں, وائی دیز ڈیزیزز آر سو مچ کامن امنگ دا ایج گروپ جو 50 یا 50 پلس ہوتا ہے, ان میں کیوں اتنے زیادہ کامن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می. ہماری جو ہے نا, اگر آپ کوئی بھی ڈیزیز ہارٹ کی لے لیں, کنجینٹل آئے, انفیکشس آ جائے, رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ہے یا کورونری آرٹری ڈیزیز ہے, یہ ساری کی ساری ہمارے کانٹیننٹ میں جب ساؤتھ ایشیا میں ہم ایویلویٹ کرتے ہیں تو پاکستان نمبر 1 پہ آتا ہے, ہائیسٹ. یہ جینیٹکلی بھی ہے. اس کا دوسرا جو بگ افیکٹ ہے وہ ہے 57 سے 58% لوگ, تقریباً 60% لوگ ابھی بھی انٹر ریلیشن جو ہے نا اپنی رشتہ داروں میں ہی انٹرا میرجز ہو رہی ہیں. ہم باہر نہیں نکلتے, یہ ہمارے پڑھنے لگتے ہیں کزن سے میرج, وہ ساری چیزیں وہ بھی فیکٹر ان کرتی ہیں. ہارٹ ڈیزیز میں بھی ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, یہ جو کامن ہمارا پرابلم ہے. پھر اگر آپ 45 سے اوپر ہماری پاپولیشن لے لیں جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں, اور جو اس وقت بریڈ ونر ہیں پوری نیشن کے, تقریباً 30% لوگوں کو ان میں سے ہارٹ اٹیک ہونا ہے. پھر سب سے بڑی وجہ ہماری جو اس طرح آنا ہے کہ ہم چیک نہیں کرتے, ارلی آن چیک نہیں کرتے. یہ جو ینگ پاپولیشن آپ کو زیادہ ملتی ہے نا, یہ ایک رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہ بچوں کا 5 سال سے لے کے 15 سال کی عمر تک گلا خراب ہوا, ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں. بچے ہیں ٹھیک ہے, بچے بھی ٹف ہوتے ہیں, کھیل گئے, اسکول چلے گئے, میرا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا, میرا گلا خراب ہوا. اس کو اگر آپ کوئی بھی آپ پینسلن دے دینا تو وہ اسٹریپ تھروٹ, اس کو اسٹریپ ایک بیکٹیریا ہے جو پیونی سا ہماری سکن پہ ہوتا ہے کامنلی, اور وہ اگر گلے میں ہے تو انفیکشن ہوا ہے تو وہ انفیکشن پھر ہارٹ کو جا سکتا ہے, جس کو ہم رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. پھر ویلو کا مسئلہ, کل میں نے کی ہے ڈبل ویلو ایک 27 سال کی عمر کے بچے میں. اب یہ عمر ہوتی ہے جب بچوں کا, یہ اس کے ویسے کیا ریزنز کیا ہیں جو آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ 27 ایئرس کا بچہ اور آپ نے ویلو کا اس کا وہ کیا ہے, تو کیا ریزنز کیا ہیں؟ ہم ایسے کیسز کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب ینگسٹرز میں بھی دیکھ رہے ہیں. موسٹ کامن ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ موسٹ کامن یہ پاکستان میں ہے. کیوں ہے یہ؟ اگر صرف وہ عام لکھنے والے جو ہماری بکس میں آتا ہے وہ تو ہے پاورٹی, میل نیوٹریشن, یہ 2 چیزیں ہیں. لیکن بنگلہ دیش میں بھی ایسی پاورٹی, اور ان کا نمبر سب سے کم ہے ساؤتھ ایشیا میں. تو یہ کون سی چیز ہے ہمارے جینیٹکس میں؟ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز کو ٹریگر کرتا ہے یہ انفیکشن, اور اس کے بعد باڈی پہ ٹیک اوور کر لیتا ہے. اور یہ ایک اتنی اسٹرکٹ ایج ہوتی ہے جس وقت آپ کی شادی ہو چکی ہے, آپ کے 2-4 بچے ہو چکے ہیں, اب آپ سیٹ کر رہے ہیں اور آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. میں جو چیز اس میں لاتا ہوں کہ بجائے اوپن ہارٹ سرجری کرنے کے ہم یہ منیمل انویسو کرتے ہیں کہ وہ واپس جلدی اپنی ورک فورس میں چلے جائیں. لیکن پریونشن اس کا سب سے بڑا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کو, بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم اس وقت اس کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جب وہ بیمار ہوا ہے کسی چیز سے. ہم کبھی بھی اس کا فل چیک اپ نہیں کرواتے. بالکل ایسا ہی. ایک ایکو بچپن میں اور ایک ایکو جو بھی بندے 40 سال کی عمر میں ہیں ان کو ایک ایکو ضرور کروا لینی چاہیے. تو وہ ارلی آن, جتنا ارلی آن آپ کو پتہ چل جائے گا نا, کہ باہر کی دنیا میں بھی اسی طرح ہو رہے ہیں. یہیں سے ہم اتنا تو اب تو دنیا میں ہو چکا ہے نا کہ یہاں کے کتنے جا کے امریکہ میں رہ رہے ہیں, لیکن ان کا چیک اپ ریگولرلی ہو جاتا ہے. ان کو کبھی ورک ریکوائر کرتا ہے کہ میڈیکل کرو, کچھ لوگ خود سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں وہ ابھی سیلف کانشیس نہیں آیا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کو ابھی بھی لٹیرا سمجھا جاتا ہے کہ اس کو تب جانا ہے جس طرح گاڑی بریک ہوگی تو مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں, اسی طرح یہ باڈی بریک ہوگی تو پھر ڈاکٹر کے پاس.
یہ آپ کی ایک مشینری ہے نا, اس کو ریگولر چیک اپ ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. جب آپ 30-40 پہ پہنچے تو اس کا ریگولر چیک اپ ہونا, ایکو کروا لینی, ای سی جی کروا لینی. اور اس میں جو ہے آپ کو پہلے سے چیزیں پتہ لگ جائیں گی if something is going wrong, اور اس کا آپ پہلے سے ٹریٹمنٹ کروائیں گے. اینڈ ہم کہتے ہیں کہ prevention is always better than cure, تو ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پہلے کروانے کا موقع مل جائے گا. اچھا, ایک ہے RA ہارٹ ڈیزیز, یہ بیسیکلی کیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہی ہے نا رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جو ہے. اچھا, یہ یہی ہے یہ رومیٹک ہارٹ ڈیزیز. رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کا یہ ہے کہ 5 سے 15 سال کے بچوں کو یہ ہوتا ہے انفیکشن گلے کا. جب بھی ہو کوئی بھی پینسلن آپ دے دیں ان کو, پینسلن اس کا علاج ہے, کوئی پیونی سی پینسلن دے دیں, پیونی سا یہ بیکٹیریا ہے. لیکن اگر یہ انٹریٹڈ رہ جائے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا میرے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, فیور ہوتا ہے لوگوں کو, یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ٹریگر ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ ویلو کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے, برین کو افیکٹ کرتی ہے, جوڑوں کو افیکٹ کرتی ہے. تو یہ بڑی لیتھل سی ڈیزیز ہے. ہارٹ فیلئر میں پیشنٹ چلے جاتے ہیں. ہارٹ فیلئر پھر ایک ایسی ڈیزیز ہے جس نے امیروں کو کنگلا کر دیا. ایک بندہ نہ وہ لیٹ سکتا ہے, نہ وہ چل پھر سکتا ہے, وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ صرف ایسے لگتا ہے اس کو جیسے میں ابھی ڈراؤن ہو جاؤں گا, ابھی میں مر جاؤں گا, یہ میرا شاید آخری سانس ہو. اور ساری فیملی اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہارٹ فیلئر کی بھی اس لیول کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو کہ باہر کی دنیا میں ہو رہی ہے. ہم ابھی تک ٹرانسپلانٹ کا ذکر بھی نہیں کر رہے, اور مکینیکل ہارٹ میں نے آج سے 6 سال پہلے لگائے تھے, اس کے بعد کوئی نہیں ہے. یہ ہارٹ فیلئر کی ٹریٹمنٹ ہے نا, تو ٹریٹمنٹ سے بہتر ہم تھرڈ ورلڈ میں جہاں پہ ہے وہ پریونشن بہتر ہے, کہ ہم جتنا اس کو پریونٹ کر لیں, جتنا جلدی چیک اپ کروا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں نے بہت زیادہ نوٹ کی ہے کہ جب کووڈ آیا اور اس کے بعد آئی ہیو سین اے لاٹ آف کیسز جس میں لوگ جو ہیں اسپیشلی جن کی آلریڈی کو موربڈ کنڈیشنز کے ساتھ وہ تھے, ان کو ہارٹ ایشوز بہت زیادہ ہونے لگ گئے. اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم نے ویکسین لگوائی جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ ایشو ہو گیا, کچھ لوگوں کا کوئی خیال ہے. سو وٹ یو تھنک, کیا کووڈ کا اس میں عمل دخل ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں, اس کی ویکسینیشن کی وجہ سے, کورونا کی ویکسینیشن کی وجہ سے بہت سے لوگ ان میں ہارٹ ایشوز جو تھے وہ ٹریگر کیے؟ جی, کچھ لوگوں نے یہ اسٹڈیز شو کی ہیں کہ ہم نے زیادہ دیکھی ہے, میں نے اپنی فیملی میں سے 2-3 کیسز دیکھے, لیکن ابھی تک فارملی کوئی اسٹڈی کر کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے یا کسی بھی بڑے انسٹیٹیوٹ سے اس طرح کی کوئی اسٹڈی نہیں آئی کہ کورونا نے اسپیسیفکلی ہارٹ کو افیکٹ کیا. لیکن کورونا ایک اتنا میس ہوا ہے, اتنے لوگوں کو ہوا ہے, اس نے اب اتنے افیکٹ کوئی نہ کوئی اس کے, جس طرح میں نے رومیٹک ہارٹ کا کہا 10 سال بعد شو ہو رہے ہیں, 15 سال بعد شو ہو رہے ہیں. اب یہ کورونا والے کس طرح شو ہوں گے, اس کی ویکسین کا کیا افیکٹ ہوگا, کیونکہ اتنی جلدی میں ہم نے بنائی ہے, اس کو کنٹرول تو ہم نے کرونا کو کر لیا. اب اس کے سائیڈ افیکٹ, میڈیسن میں اکثر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ہاتھ ملانا بھی رسکی ہے, کہ اس کے کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہوں گے, اس کے ہاتھ میں شاید جرم ہو. اس طرح کوئی بھی ہم جب میڈیسن استعمال کرتے ہیں, کوئی ڈیزیز آتی ہے, اس کی ٹریٹمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں, تو اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں. اب یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا کہ ویکسین نے افیکٹ کرتی ہے نہیں. کچھ لوگ لنگ کی فائبروسس کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے وہ اسٹڈی شو کی ہے کہ یہ پھیپھڑوں کو اس نے بہت زیادہ افیکٹ کر دیا ہے. ان لوگوں کی اب ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی لانجیوٹی میں کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں, یہ لوگ جلدی مر جاتے ہیں یا ان کو کوئی سیریس ڈیزیز ہوئی ہے, تو وہ ابھی تک اسٹڈیز آؤٹ ہے. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ دل کی صحت کا درست نظام انہضام کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس سے کیا لنک ہے, ڈائجیشن سے کیا لنک ہے؟ ڈائجیشن سے لنک یہ ہے کہ آپ کا نارملی آکسیجن اگر آپ کی باڈی کو جاتی ہے, پاؤں کو, ٹانگوں کو جتنی جاتی ہے, تو بلڈ سے ہمارا جسم 25 to 30% آکسیجن ایکسٹریکٹ کرتا ہے, ہارٹ 70% تک ایکسٹریکٹ کرتا ہے. باقی ساری کی ساری چیزوں کو ہم ریسٹ دیتے ہیں, ہارٹ کو کسی وقت ریسٹ نہیں آتا, یہ کانسٹنٹلی ایکٹیو ہے, اس انرجی پہ زندہ رہتا ہے. پھر اس کی جو ٹاکسن پیدا ہوتی ہیں, جو بھی ہم کھاتے ہیں, اس کی جو ٹاکسن پیدا ہوتی ہیں سب سے پہلے اس کو افیکٹ کرتی ہیں, ہر چیز اس میں سے گزرنی ہے. تو اس کے لیے پراپر نیوٹریشن ڈاؤن ٹو دا وائٹامنز لیول, اور دوسرا پوری نیوٹریشن یہ ہونی. اوور کرو گے تو پھر فیٹ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز کے بغیر آپریشن دل کے امراض کا علاج یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں, بغیر آپریشن نہیں ہے کوئی بھی. ایک تو ہے نا کہ سٹینٹ ڈالتے ہیں, وہ تو آپریشن جو آپ کی اسپیشلٹی ہے وہ کیا ہے؟ میرا یہ ہے کہ
ہارٹ اگر آپ اسپیشلی تھرڈ ورلڈ میں دیکھیں نا تو 60 سے 70% لوگ جو ہارٹ سرجری میں جاتے ہیں نا ان کے پاس 3 مہینے کا ریزرو نہیں ہوتا گھر پہ پڑا ہوا. ٹھیک ہے. اسپیشلی جب ہم ینگ پاپولیشن کو دیکھتے ہیں تو ہارٹ سرجری ہوتی تھی کامنلی, یہ کنونشنل آپ نے دیکھا ہوگا چیسٹ کھولنی, اس کا 3 مہینے تک ہم اس بندے کو واپس جاب پہ نہیں جانے دیتے, نہ ہی وہ مینٹلی اس لیول پہ آتا ہے. 50 سے 60% لوگ میجر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میری لائف اب ختم ہے, جو میں نے پلان کیا ہوگا, گھر کا سرکل کیسے چلے گا. ہاں جی. منیملی انویسو کیا ہے کہ میں چیسٹ نہیں کھولتا, یہ درمیان سے ریبکس کے درمیان, اور بھی دوست کر رہے ہیں, میرے شاگرد کافی کر رہے ہیں, 2 سے 3 انسیجن ریبس کے درمیان. یہ جو کل بچہ میں نے کیا ڈبل ویل, وہ بھی رائٹ سائڈ پہ 2 سے 3 انچ انسیجن, اگر بائی پاس کرنا ہے تو وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگی. یہ 2 سے 3 انچ انسیجن, اور 5ویں 6ٹھے دن جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ خود گاڑی چلا کے جا سکتے ہیں, وہ جب بھی واپس جاب پہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز نکلی ہے, اس میں بلیڈنگ کم ہوتی ہے, انفیکشن کا رسک کم ہے, تو مورٹیلٹی اوور آل اس میں کم ہے. جاب وہی ہے, ویل بھی اسی طرح بدلی ہونا ہے, بائی پاس بھی اسی طرح ہونا ہے, فوائد بھی اس کے وہی ہیں. تو اس کا یہ ڈفرینس ہے کہ بغیر چھاتی کھولے. دوسرا ایک سائیکولوجیکل افیکٹ پیشنٹ کو فیئر ہے نا جو چھاتی کھلنے کا, یہ بہت بڑا ہے, اور پیشنٹ کو پتہ ہے کہ ریکوری کتنے عرصے میں ہو جاتی ہے. اگر تو آپ نے بون کھولی ہے تو تقریباً 3 مہینے لگتے ہیں, اور ویسے اگر منیملی انویسو آپ نے کیا ہے نا تو میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر یہ بھول جائیں کہ ان کی سرجری ہوئی تھی. اچھا, بالکل ٹھیک. اچھا, ایک اور یہ چیز, کیونکہ آپ نے کہا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمیں پریونشن پر زیادہ فوکس جو ہے وہ کرنا ہے. ہاؤ وی کین ایکچولی پریونٹ آر ہارٹ فرام ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیزیزز. پریونشن کیسے میک شیور کی جا سکتی ہے؟ ہارٹ کی ڈیزیزز ہوتی ہیں 3 قسم. ایک ہے کنجینٹل, ہمیں ملتی ہے بچپن میں, جو ماں باپ سے ملی ہے, اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, ٹریٹ کر سکتے ہیں ان کو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے اسٹیلر سرجن ہیں جو فکس کر سکتے ہیں, لیکن ہم پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ 20-30 سال کے ہو چکے ہیں اور اب وہ ہارٹ فیلئر میں جا چکے ہیں. میری اپنی بھتیجی ہے گھر میں, اس کی ہارٹ سرجری اس کو چاہیے لیکن کر نہیں سکتے کیونکہ اٹس ٹو لیٹ. کل پرسوں میں نے ایک پیشنٹ دیکھا ہے, اٹس ٹو لیٹ اب ہو چکا ہے کہ اب آپ ان کی سرجری نہیں کر سکتے. تو ان کا پہلے ایکو کروا لینا, ایک تو وہ پریونشن ہے کہ بچپن میں ہر بچے کی ایکو ہو جانی چاہیے. پھر دوسری آ جاتی ہے, دوسری سٹیج آتی ہے انفیکشس جو میں نے 5 سے 15 سال کی عمر تک کہا ہے کہ اگر آپ کو گلے کا انفیکشن کسی وقت بھی بچے کو ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر کو دکھا لیں, کوئی اینٹی بایوٹک دے دیں, اتنا ہی اس کو چاہیے بس. تیسری پھر آ جاتی ہے جو ہمیں کامن ایڈلٹ میں ہوتی ہے, وہ ہے ایک تو جینیٹیکلی ہمیں ملتی ہے, ایج میں آتی ہے, ہماری یہ جو پاپولیشن ہے اس میں زیادہ ہے. پھر 4 چیزیں ہم کرتے ہیں, اسموکنگ, ان کنٹرول ڈائبٹیز, ان کنٹرول ہائی بلڈ پریشر, ان کنٹرول ہائی کولیسٹرول. تو یہ 4 چیزیں ہم ڈاکٹر کے ساتھ مل کے سیلف اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو بھی گئی ہے تو کنٹرول رکھیں اپنی شوگر. بلڈ پریشر ہے وہ تو فیملی میں آ رہا ہے, آپ نے کچھ کیا نہیں ہے, لیکن اس کا کنٹرول رکھیں بلڈ پریشر, تو وہ باڈی کو ڈیمیج نہیں کرے گا. اور وہ ہمارے پاس بڑی بڑی زبردست میڈیسن. اور لائف سٹائل اور خوراک کیسی ہونی چاہیے ہماری کہ ہم جو ہے پریونٹیو سائٹ پر ہیں؟ خوراک کچھ تو لوگ لیتے ہیں کہ جو جنہوں نے پھر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم نے باڈی بنانی ہے یا ہم نے فٹ رہنا ہے, تو اس میں اسٹیروئڈ پھر نقصان دہ پھر لیول پہ چلے جاتے ہیں. خوراک اتنی ہمیں کھانی چاہیے جتنی ہم ہر روز استعمال کر دیں, یہ بینک میں نہ جائے. جب بھی آپ کا کوئی بھی حصہ فیٹ کلیکٹ کرنے لگا ہے, یو آر اوور ایٹنگ اور ناٹ یوزنگ اٹ, تو اس کو ایز لانگ ایز آپ اس کو استعمال کر لیں, آپ یوز کرتے رہیں, آپ فنکشنل ہیں, تو کھانا زیادہ کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. مائیکل فیلپ آپ نے سنا تھا, جس نے 8 گولڈ میڈل لیے تھے, وہ 18 برگر ایک سیٹنگ میں کھا جاتا تھا, لیکن وہ 18 لیپ سوئمنگ کرتا تھا. ہم وہ نہیں کرتے, اس کے ساتھ برگر کھا جاتے ہیں. تو وہ جو ہے جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کو استعمال کرنا. پھر یہ پریزرو جتنے بھی فوڈ ہیں, فاسٹ فوڈ ہیں, چپس ہیں, یہ جو ہم جتنے بھی یہ خریدتے ہیں, ان میں ہر ایک میں کارسینوجن استعمال ہوتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ, کسی نہ کسی مقدار پہ کینسر سیل پیدا کر سکتا ہے. تو ان کا یہ نہیں کہ بالکل ان کو چھوڑ دو یا یہ کوئی ممنوع ہو گئے ہیں, لیکن ایک لمٹ رکھیں ان کی. کبھی کھائے نا, باہر گئے تو جب دوستوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ چلے گئے, لیکن آپ رہ ہی اس پہ رہے ہیں تو اٹ ول ڈیمیج دا باڈی. اچھا, ایک
آخری سوال کہ اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ کافی از ویری گڈ فار یور ہارٹ ہیلتھ وین وی ٹاک اباؤٹ بلیک کافی، از اٹ ٹرو؟ نہیں، گڈ نہیں ہے، گڈ کافی ارتھمیاں بھی ٹریگر کرتی ہے ہارٹ کے، یہ کہ کتنی آپ لے رہے ہیں روزانہ اگر ہم تھوڑی سی لے لیں. ہاں سرجنوں میں ہمیں کہا جاتا ہے، بچپن میں ٹریننگ میں کہا جاتا ہے ایک کافی سے زیادہ نہ پیا کرو. جب آپ 2 سے 3 کافیاں پی رہی آپ کے ہینڈ بھی شیک کر سکتے ہیں، تو اس کے نیگیٹو افیکٹ بھی ہیں لیکن اس کے پازیٹیو. کتنی کافی استعمال کی جائے تو وہ ایک کپ آپ نے صبح پی لی ہے بس کافی ہے. اب سارا دن یہ نہ ہونا کہ آپ کپ کافی گئی. شام کو کافی پینے کا نقصان ہوتا ہے شام کے بعد، کیونکہ یہ آپ کو سونے نہیں دے گی. یہ کیفین ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جتنی مرضی کافی پلا دیں نیند آنی ہے تو آ ہی جاتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ آبویسلی لائف سٹائل کو اچھا رکھنا جس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو، کوئی بیماری ہو آپ اس کو بھر وقت چیک کروا رہے ہو، جتنا آپ کھا رہے ہیں اس سے زیادہ آپ برن کریں، یہ تمام چیزیں، اور گرین لیفی ویجیٹیبل سیلڈس کا استعمال کرنا، اچھی خوراک کا استعمال کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ نہ صرف دل کے امراض سے بلکہ مختلف امراض سے بھی جو ہے وہ بچا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز فار بینگ ود اس ٹوڈے.